اس دنیا سے ہجرت کریں. جب اس دیش سے اس وطن سے ہجرت کریں گے تو پھر کوئی اچھا وطن نصیب ہوگا، وہاں تعلق جڑے گا. اور وہ بے خودی کے بغیر ممکن نہیں، اور بے خودی عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی، عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی. یہ عقل ہے، اگر عقل ہے تو خودی ہے، شعور نفس ہے، انا میں، اس کا ادراک اور اس کا شعور ہے. جب میں کے ہونے کا شعور ہے تو میں کے اندر پھر بہت سارے رذائل ہیں، پھر ہر چیز اپنی جگہ رکھتی ہے، ہر چیز جگہ رکھتی ہے. اس میں کو بھولنے کے لیے بے خودی ضروری ہے، اور بے خودی شراب عشق کے بغیر نہیں آتی. یہ عشق کی بستی ہے، اس سے اس نفس شیطانی سے بے خودی لے کے جائیں. اب یہ مضمون مولانا روم نے بیان کیا جو ہمارے اس اعتکاف کے راتوں کا درس مثنوی کا عنوان. مولانا روم بیان کرتے ہیں، ہر کی راہ جاماز عشق چاک شد، یہ آج کا مضمون. ہر کی راہ جاماز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. ہر کی راہ جامہ ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. کیا سبق دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس عشق سے پھاڑ دیا، آئے آئے، ہر وہ شخص جس نے عشق کے باعث اپنا لباس، اپنا جامہ پھاڑ دیا، چاک چاک کر دیا، وہی شخص حرص اور عیب سے کلیتاً پاک ہوا. جس نے لباس زیب تن رکھا وہ حرص و عیب سے پاک نہ ہوا. اب اس لباس سے مراد نفسانی رذائل کا لباس ہے. یہ شلوار قمیض نہیں ہے، یہ وہ لباس نہیں ہے آپ ہم جو پہن کے بیٹھے ہیں. یہ طرح طرح کے لباس ہیں، کسی کا عربی لباس ہے، کسی کا رومی لباس ہے، کسی کا ترکی لباس ہے، کسی کا ایرانی لباس ہے، کسی کا پاکستانی لباس ہے. یہ لباس ہے، ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا، ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس، کون سا لباس؟ اپنی صفات کا لباس، بشری صفات کا لباس، نفسانی خصلتوں کا لباس، میں کا لباس، انانیت کا لباس کہ میں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میری عزت ہے، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے ایسا کر دیا، یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح سمجھنے والا، میں یوں کر دوں گا. یہ جو میں کا لباس ہم سب نے پہن رکھا ہے. تن کے لباس بدلتے رہتے ہیں،
جس دیس میں جاؤ لباس بدل جاتا ہے، مگر اس میں ظالم میں کا لباس ساری دنیا میں ساتھ ساتھ ایک ہی چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے اپنی نفسانی رذائل کا لباس، اخلاق ذمیمہ کا لباس، اپنی میں اور انانیت کا لباس عشق کے ذریعے چاک کر دیا، عشق کی آگ جلائی، اور عشق کی آگ نے ان ذمیم اور گھٹیا خصلتوں کو راکھ کر دیا، جلا دیا عشق نے، اور اس نفسانی لباس کو پھاڑ دیا۔ اوز حرص و عیب کلی پاک شو، صرف وہی شخص، یہ مولانا روم زور دے رہے ہیں، وہی شخص حرص اور عیب سے کلیتاً پاک ہو گیا۔ بعض لوگ بعض کتابوں میں نسخے ہیں مثنوی کے، وہ حرص و عیب کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اضافت لکھتے ہیں بعض مطبوعات میں، اور وہ لکھتے ہیں اوز حرص عیب، حرص و عیب کلی پاک شو۔ یہ اضافت نہیں ہے، زیر نہیں ہے، کلی کا تعلق پاک سے ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں وہ شخص جو عشق کی آگ جلا کر اپنی نفسانی رذائل اور اپنی بشری گھٹیا خصلتوں کے جامہ کو، لباس کو چاک چاک کر دے، جلا کے خاک کر دے، وہی شخص حرص اور عیب سے کلی پاک شو، مکمل پاک ہو گیا، کلیتاً پاک ہو گیا، اس کے اندر حرص اور عیب نام کی کوئی شے بچے گی نہیں۔ اب یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نفسانی رذائل ہیں، ان کی وجہ سے اخلاق ذمیمہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس کے جو حالات ہوں، اگر نفس امارہ ہے تو نفس امارہ کی کچھ خصلتیں ہیں، وہ اس قرآن مجید نے اس کو کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، کھینچتا ہے، اس لیے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت شد و مد سے حکم دینے والا برائیوں کی طرف، یہ وہ نفس ہے۔ اب نفس امارہ ہوگا تو اس کی ایک اپنی خصلتیں ہیں، وہ جو نفس کی خصلتیں ہیں وہ انسانی زندگی میں اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں، وہ اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی کا اخلاق دیکھیں، اس کے لباس سے کسی کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں چلتا، لباسوں کے ذریعے بڑی جال سازی ہوتی ہے، لوگ بڑا دھوکہ دہی کرتے ہیں، لباس سے ہی لوگ روب دبدبہ بنا لیتے ہیں، جبہ و دستار سے، اس میں اندر کا کردار چھپ جاتا ہے، جبہ و دستار میں، بڑی دینی شرعی وضاقتہ میں، روحانی وضاقتہ میں، پھر لوگوں کے پاس بڑے ڈنگ ہیں، آنکھوں کو پرجلال بنانے کے ڈنگ ہیں، پھر کلمات سیکھ لیتے ہیں، بولی سیکھ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کب کبھی بھی طاری کر لیتے ہیں، یہ فن ہے، سکل ہے، لوگوں کو متاثر کرنے، مروب کرنے کے بڑے فن ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایسے ایسے ملتے ہیں، فن عام لوگوں کے پاس، لوگ گر سیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں نہ فقیری ہے، نہ ولایت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ مقام و مرتبہ ہے۔ کسی کی فقیری دیکھنی ہو، اس کا اخلاق دیکھیں، بس۔ ولایت دیکھنی ہو، اخلاق دیکھیں، اس کا روحانی مقام و مرتبہ دیکھنا ہو، اخلاق دیکھیں، اس کی کرامت دیکھنی ہو، اخلاق دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں مقربیت دیکھنی ہو، اس کا اخلاق دیکھیں، بخیل ہے، کنجوس ہے یا سخی ہے، اب یہ تو برتنے سے پتہ چلے گا،
اور عام حالات میں آپ کو پہچان نہیں ہوتی. ہر خلق اس کو پرکھنے کا ایک خاص مقام، ایک خاص وقت، ایک خاص حالت، ایک خاص ایٹموسفیئر ہوتا ہے. بسا اوقات وہی بد خلق ایک بندے میں ہے، وہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، اس کو ایک خاص سچویشن میں لے جائیں تو پتہ چلتا ہے. یہ ایک آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں.